بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جو عمل لے کر آیا ہوں کہ دو لوگوں کی عداوت کا عمل ہے، جدائی کا عمل ہے۔ اگر آپ اپنی منگنی توڑوانا چاہتے ہیں یا کسی کی منگنی توڑوانا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا ایک زکوٰۃ کا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ غور سے دیکھیں تاکہ کسی قسم کا سوال پیدا نہ ہو۔ میں ایک ایک چیز آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور کوئی اس میں اتنی مشکل چیز بھی نہیں ہے، سب بڑی آسانی کے ساتھ گھر کے اندر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے جو نقش بنانا ہے یہ بالکل سادے کاغذ کے اوپر بنانا ہے، کوئی لائن نہیں ہونا ہی چاہیے۔ اس صفحے کے اوپر سفید رنگ کا صفحہ ہو، کالی سیاہی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عصر سے مغرب کے درمیان میں آپ نے یہ نقش بنانا ہوگا، اور نقش بنانے سے پہلے کوشش کریں کہ 1 کلو یعنی 1 kg باجرہ آپ جو ہے پرندوں کو ڈال دیں، چڑیا کو یا اور پرندے ہیں ان کو آپ نے باجرہ ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، تو صدقہ آپ نے پہلے دینا ہے، اس کے بعد آپ نے نقش لکھنا ہے۔ پہلے میں آپ کو نقش بتا دیتا ہوں، اس کی چال بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بتاؤں گا۔ اسکرین پہ آپ کو نقش نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے لائنیں لگا کے خانے بنا لینے ہیں۔ یہ 4x4 کا نقش بنے گا، اس میں 16 خانے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ نے بنا لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو نقش کے سینٹر میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دجال، 4 مرتبہ آپ نے یہ دجال لکھنا ہے، اور سیدھے ہاتھ کی طرف سے اوپر جو دوسری لائن کا دوسرا خانہ ہے اس میں جو دجال ہے سب سے پہلے آپ نے وہ لکھنا ہے۔ پھر تیسری لائن کے پہلے خانے میں تیسری لائن کے دوسرے خانے میں جو دجال ہے وہ لکھیں گے، پھر دوسری لائن کے تیسرے خانے میں، اور پھر تیسری لائن کے تیسرے خانے میں جو دجال ہے وہ لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 4 مرتبہ دجال لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اعداد ہے 9 9 9 9 9 9، یہ آپ لکھیں گے۔ پھر 3 2 3 3 2 3 یہ اعداد لکھیں گے۔ اس کے بعد 4 4 1 4 4 1، اس کے بعد اس سے نیچے والا خانہ ہے 4 4 7 4 4 7، یہ اعداد آپ نے لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے فرعون، پھر شداد، پھر لائن، پھر ابلیس۔ یہ جب آپ لکھ لیں گے تو 4 خانے آپ کے باقی رہ جائیں گے جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں عداوت فلاں بنت فلاں۔ اب ان 4 خانوں میں ان 2 لوگوں کا نام آئے گا جن کی آپ جدائی چاہتے ہیں، طلاق چاہتے ہیں یا منگنی توڑوانا چاہتے ہیں۔ لڑکا ہوگا تو لڑکے کا نام، بن لگا کے اس کی والدہ کا نام، اور لڑکی کے لیے آپ لڑکی کا نام لکھیں گے، بنت لگا کے اس کی والدہ کا نام، اور اگر والدہ کا نام نہیں پتہ تو آپ ہوا لکھیں گے۔ یہ سب سے پہلے آپ نے جو دوسری لائن کا پہلا خانہ ہے جہاں پر لکھا ہے فلاں بن فلاں عداوت، سب سے پہلے آپ نے اس خانے میں نام لکھنے ہیں جن کی آپ عداوت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے آخری جو لائن ہے، چوتھی لائن ہے، اس کا جو دوسرا خانہ ہے اس کے اندر آپ ان 2 لوگوں کے نام لکھیں گے۔ پھر پہلی لائن کا جو تیسرا خانہ ہے اس کے اندر آپ نے ان 2 لوگوں کا نام لکھنا ہے جن کی آپ طلاق چاہتے ہیں یا منگنی توڑوانا چاہتے ہیں، اور سب سے آخر میں آپ تیسری لائن کا جو آخری خانہ ہے اس میں آپ ان کے نام لکھیں گے۔ اس کے بعد سب سے اوپر نقش کے اوپر آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے الحشیش ایک سائیڈ پہ، اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے الحیزز۔ یہ لکھنے کے بعد درمیان میں آپ نے اعداد لکھنے ہیں 1 3 1 1۔ اس کے بعد نقش کی سیدھے ہاتھ کی طرف اسی طریقے سے آپ نے الحشیش، اعداد اور الحیزز لکھنا ہے۔ پھر نقش کے الٹے ہاتھ کی طرف جو لکھا ہوا ہے وہ بھی بالکل اسی طریقے سے، اور پھر نقش کے بالکل آخر میں لکھا ہے الحشیش، الحیزز، اور آخر میں اعداد 1 3 1 1۔ یہاں پہ یہ آپ کا نقش مکمل ہو جائے گا۔ یہ آپ نے
جب اس نقش کی زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے اس کے بعد آپ نقش لکھیں گے اپنے مقصد کے لیے. تو زکوٰۃ کا جو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نقش روزانہ 21 مرتبہ لکھنا ہے، اور آپ نے لکھنا ہے اس کو 9 دن. 9 دن آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے روزانہ 21 مرتبہ. یعنی آپ آج اگر لکھنا شروع کرتے ہیں تو اگلے آنے والے 9 دن آپ نے اس کو لکھنا ہے. روزانہ 21 مرتبہ آپ لکھیں گے. 9 دن آپ جب اس کو 21 مرتبہ لکھیں گے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس کے بعد آپ یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں. اور جب آپ زکوٰۃ کے لیے لکھیں گے تو جن خانوں میں لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں دعوت فلاں بنت فلاں، یہ خانے آپ نے خالی چھوڑنے ہیں، کیونکہ وہ آپ زکوٰۃ کے لیے لکھ رہے ہیں، اپنے مقصد کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں، تو یہ خانے آپ کے خالی رہیں گے. اس میں آپ کو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی کے لیے لکھیں گے یا اپنی منگنی توڑوانے کے لیے اپنے لیے لکھیں گے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، تو نام آپ صرف اسی صورت میں لکھیں گے. یعنی 9 دن جو آپ نے نقش لکھنا ہے اس میں آپ نے نام لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ خانے آپ نے خالی چھوڑنے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے ایک نقش بنانا ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اس نقش کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نقش کو آپ نے جب آپ نے لکھ لیا تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے فولڈ کر کے اور پلاسٹک کے اندر اس کو آپ نے لپیٹ لینا ہے، اور اپنے جوتی میں جو ایڑی والی سائڈ ہے اس ایڑی کے نیچے آپ نے اس تعویذ کو رکھ لینا ہے. یہ آپ نے 7 دن تک جو ہے جوتے کے اندر رکھنا ہے، اور 7ویں دن آپ نے 7 دن کے بعد اس کو جلا کے اس کی راکھ کو جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دینا ہے. بس اتنا سا آپ نے کرنا ہے، باقی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کا کام ہوگا، وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. صرف آپ نے اس کی زکوٰۃ ایک دفعہ ادا کر دینی ہے. جب زکوٰۃ ادا کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے جوتے میں ایڑی والی سائڈ آپ نے اس نقش کو رکھنا ہے. اس کا یہ ہے کہ آپ جوتا شوز پہن لیں، بند شوز ہوتے ہیں، اس میں آپ آسانی کے ساتھ اس کو اپنی ایڑی کے نیچے رکھ سکتے ہیں، جو کہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے جوتا پہننا ہے تو پھر آپ اس کے لیے اس کو آپ نے کسی بھی طریقے سے اس کو اپنی ایڑی والی جو جوتے میں ایڑی والی سائڈ ہے اس سائڈ پہ آپ نے اس کو چپکا لینا ہے اچھے طریقے سے، تاکہ جب آپ چلیں اس کے اوپر وزن پڑتا رہے. یہ 7 دن آپ نے لازمی یہ کام کرنا ہے. کسی ایک بھی دن اگر آپ نے وہ جوتا نہیں پہنا تو آپ کا عمل جو ہے ضائع ہو جائے گا. تو یہ عمل آپ کریں، آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کو جواب میں دوں گا. اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.